انشاءاللہ تبارک و تعالی سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد و نظریات و معمولات سے انحراف، اہل سنت و جماعت سے خروج کے ساتھ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام و خانواد اشرفیہ کے ذمہ دار اکابر علماء و مشائخ کے موقف کے مخالفت کے مترادف بھی ہے۔ مثلا نمبر ایک، اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت یافتہ و نجوم ہدایت ہیں، کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، ہر صحابی کا احترام واجب و لازم ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا بددین و ملعون ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں، ان کی افضلیت کا منکر گمراہ ہے۔ موقف نمبر دو، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کی علامت اور ان کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ فضائل و کمالات میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تقابل کرنا بھی بے ادبی، باطنی خباثت کی دلیل اور اہل سنت کے نظریہ کے خلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کاتب وحی تھے، لہذا ان پر لعن طعن کرنے والا، انہیں برا بھلا کہنے والا بددین گمراہ رافضی ہے، اگرچہ اپنے آپ کو سنی اور محب اہل بیت کہتا ہو۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کے ملفوظات لطائف اشرفی جلد سوم صفحہ 547 لطیفہ نمبر 53 میں ایسے شخص کو روافض کے فرقہ لائلیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ کیا بات! خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام اور خانواد اشرفیہ کے ذمہ دار علماء و اکابر مشائخ کا بھی یہی موقف ہے۔ اس موقف سے انحراف یا اس پر بحث و مباحثہ کرنے والوں سے ہم بیزاری و برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام اور خانواد اشرفیہ کے ترجمان ہرگز نہیں، اور ہمارا ان سے کوئی روحانی تعلق بھی نہیں، اگرچہ وہ خود کو اشرفی یا خلیفہ اشرفی کہتے اور لکھتے ہوں۔ تمام سنیوں کو چاہیے کہ ایسے افراد کی گمراہیوں سے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں۔ ماضی میں اہل سنت و جماعت کے اسلاف اور علماء محققین کے مابین جن مسائل میں اختلاف واقع ہوا ہے، ان میں خانقاہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام اور خانواد اشرفیہ کے ذمہ دار علماء و مشائخ کا وہی موقف ہے جو جمہور اسلاف و علماء محققین اہل سنت کا موقف ہے۔ واہ واہ واہ! مثلا جناب ابو طالب کے کفر و ایمان کے مسئلے میں جمہور اسلاف اہل سنت کا موقف کفر کا ہے، اور یہی موقف حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کا بھی ہے، جیسا کہ مکتوبات اشرفی کے 10ویں مکتوب میں اس کی صراحت موجود ہے۔ باوجود اس کے اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ جناب ابو طالب کا ذکر خیر کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا نام ادب سے لینا چاہیے، ان کے نام کے ساتھ جناب حضرت وغیرہ تعظیم کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں غلو کرنے، مثلا انہیں رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام کہنے لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت جناب ابو طالب کے ایمان و کفر پر بحث و مباحثہ کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا منع ہے۔ قائلین کفر و ایمان کے ہر دو گروہ علماء محققین اہل سنت میں سے ہیں، لہذا قائلین ایمان کو رافضی کہنا یا شدت اختیار کرتے ہوئے قائلین کفر کو ناصبی و خارجی کہنا ظلم و زیادتی اور فسق و گناہ کبیرہ ہے۔ کیا بات! جناب ابو طالب کے کفر و ایمان کے مسئلے کو زیر بحث لا کر اہل سنت میں فتنہ پیدا کرنے والوں کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔
ایسے کسی بھی فرد کو خانقاہ اشرفیہ اور خانوادہ اشرفیہ کا ترجمان ہرگز نہ سمجھا جائے۔ نمبر 4، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے تعلق سے ہند و پاک کے ذمہ دار علماء و مفتیان کرام کی تحریروں اور تقریروں سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اپنے غیر شرعی اعمال و نظریات کے سبب سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم اس مسئلے میں ہند و پاک کے ان علماء و مفتیان کرام کی تائید کرتے ہیں، نیز اہل سنت کے افراد کو تاکید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے گمراہ کن نظریات اور اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس مسئلے سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے ان علماء و مفتیان کرام سے اور جامع اشرف کے دارالفتہ سے براہ راست رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو عموماً اور خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام اور خانوادہ اشرفیہ کے جملہ متوسلین و متعلقین و معتقدین کو خصوصاً آگاہ کیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا موقف کی مخالفت کرنے والے کسی بھی فرد کو خانقاہ اشرفیہ یا جامع اشرف کا نمائندہ و ترجمان نہ سمجھیں۔ اگر جامع اشرف کا کوئی فارغ التحصیل مندرجہ بالا موقف سے منحرف ہو تو اس کی سند کالعدم تصور کیا جائے، اس کی سند کو کالعدم تصور کیا جائے اور وہ خود کو جامعی کہنے یا لکھنے کا مجاز نہ ہوگا۔ ایسے کسی بھی فرد کو ہرگز جامع اشرف کا فارغ التحصیل نہ سمجھا جائے گا۔ یہ خانقاہ اشرفیہ کی طرف سے موقف کا اظہار کیا گیا ہے۔ حضرات، اس موقف پر دستخط کرنے والے سب سے پہلے خانوادہ اشرفیہ کی علمی سرپرستی فرمانے والے افتخار خانوادہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامت فیوضہ ہیں، اور اس کے بعد حضور صاحب سجادہ حضور قائد ملت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمود اشرف شفیع الجیلانی مدد اللہ العلی آپ نے اس پہ دستخط فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ سید حسن عسکری میاں صاحب جو جانشین سجادہ نشین آستانے محدث اعظم بھی ہیں اور امیر ملت کی بھی سجادہ نشین ہیں۔ اس کے علاوہ جانشین شیخ الاسلام سید محمد حمزہ اشرفی، اس کے علاوہ حضور حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ نے بھی دستخط فرمایا ہے۔ حضرت جانشین قطب المشائخ حضرت سید نظام اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے بھی اس پر دستخط فرمایا ہے، اور ابھی جانشین مجاہد دوران جناب غازی دوران حضرت ظفر مسعود صاحب قبلہ نے بھی اس پر دستخط فرمایا ہے۔ ابھی تیزی کے ساتھ ان ذمہ دار اور مرکزی افراد کے دستخط لیے گئے ہیں، ابھی کچھ حضرات باقی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی دستخط دیے جائیں گے۔ یہ موقف خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کی طرف سے میں نے پیش کر دیا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آواز کی شکل میں بھی ریکارڈنگ کو بھی اسے عام کیا جائے، اور جو تحریر ہے اسے بھی عام کیا جائے۔ حضور صاحب سجادہ کی اجازت سے میں نے پیش کیا۔ حضرات، تیزی کے ساتھ، بہت کم ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 110 طلبہ کی دستار بندی ہونے والی ہے۔